کہ درست نماز کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا ادائیگی ہے، جو نماز میں پڑھ رہا ہوں کیا وہ بالکل سنت کے مطابق ہے یا کہیں کوئی کمی بیشی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی نیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو کیوں نہیں ایسے کوشش کرتے کہ اس سے زیادہ ثواب ملے، اس سے آپ کو خود زیادہ فائدہ ہو۔ تو اب دیکھیے نماز شروع ہو گئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، جس کا تفصیلی ذکر اس سے پہلے ہو چکا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سکتہ ہے خاموشی کا۔ اللہ اکبر کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جو شروع فرماتے الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا وقفہ ہوتا درمیان میں۔ اللہ اکبر کے فوری بعد سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے بلکہ تھوڑا سا وقفہ ہوتا۔ تو صحابہ کرام کی جستجو معلوم کریں کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اسکاتک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ اکبر کے بعد تھوڑا سا توقف فرماتے ہیں اور اس کے بعد قرات شروع کرتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائے افتتاح ہے، جس کو ہم کہتے ہیں استفتاح صلاۃ، جس کے ذریعے سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، ان میں کچھ دعائیں آپ نے بتائیں۔ مگر ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ مختلف اوقات میں آپ نے مختلف دعائیں پڑھی ہیں، مگر یہاں بھی ہم سے ایک غلطی ہو رہی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ علاقے کے، بستی کے مولوی صاحب یا مسجد کے استاذ محترم بچپن میں جب چھوٹے بچے جاتے ہیں ان کے ہاں پڑھنے کے لیے، تو بچوں کی رعایت کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چند دعائیں یاد دلا دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ بچے ہیں اس پر عمل کریں، جو بڑے ہوں گے امپرومنٹ ہوتی جائے گی، اس میں ترقی آتی جائے گی، مزید دعائیں سیکھیں گے، مزید صورتیں سیکھیں گے، مزید آداب سے واقف ہوں گے۔ مگر یہ عجیب بات ہے ہماری کہ بچپن میں علاقے کی مسجد میں جو دعائیں سکھائی گئیں، مرنے تک اسی پر رہتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے چاہے جتنے آگے بڑھ جائیں، یونیورسٹی کی ڈگری ہو گئی، ڈاکٹریٹ کر لیے، پی ایچ ڈی ہو گئی، مگر وہی 3 صورتیں جو آتی تھیں اتنی ہی آتی ہیں اب بھی، وہی جو 2 دعائیں سکھائی گئیں وہی آتی ہیں، اب آگے کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی۔ تو کیا یہ غور طلب بات نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم دوسرے فیلڈ میں ترقی کرتے ہیں، اسی طرح دینی شعبے میں بھی ترقی کریں، معلومات، دعاؤں میں اضافہ، اور اسی طرح سے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، تاکہ نماز میں ایک چاشنی، رغبت، دلچسپی رہے۔ نماز ایک عادت کی، روٹین کی، خانہ پوری کی چیز نہ بن کر رہ جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا، یعنی نماز میں رغبت اور شوق، جب آپ صورتیں بھی بدل بدل کر پڑھیں، دعائیں بھی بدل بدل کر پڑھیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ قل هو اللہ احد ہر نماز میں چلا آ رہا ہے، اسی طرح چند صورتیں ہیں وہی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں نہیں کوشش کی جاتی کہ کبھی ہم سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، بڑی صورتیں بھی پڑھیں، کبھی ہم اور بھی دوسرے بدل بدل کر پڑھا کریں دعائیں وغیرہ۔ تو یاد بھی کیجئے، پڑھنے کا اہتمام بھی کیجئے، اس سے نماز میں ایک تازگی پیدا ہوگی، دلچسپی پیدا ہوگی، اور دعاؤں کو سمجھتے ہوئے ہم کہیں گے تو اس کا مطلب بھی ذہن میں بیٹھتا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ٹھہرے ہوئے تو کیا مانگنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ خشوع جو ہے نماز کی جان ہے، اور یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن ظاہری ادائیں پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ جیسے حدیث جبرائیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مل احسان، عمدہ، اعلیٰ، بہترین عبادت کیا ہوتی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم ایسے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو تم تو نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، اس تصور سے عبادت کرو، یہ احسان ہے۔ اعلیٰ کوالٹی کی نماز، اس تصور کے ساتھ ٹھہریے کہ میں اللہ رب العالمین سے کچھ عرض و مناجات کر رہا ہوں، کچھ فریاد کر رہا ہوں، میں کچھ مانگنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں میں، تو پھر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خشوع پیدا ہوگا، کچھ نہ کچھ تقویٰ پیدا ہوگا، اور وہ صرف روٹین پوری کرنے کی نماز نہیں ہوگی کہ 4 رکعت ہیں یا 3 رکعت ہیں کسی طرح سے پورے کر لو، ایسے نہیں، دلچسپی بھی ہوگی۔
اب دیکھیے دعائے استفتاح، نماز کا آغاز جب ہوا تو اس میں پڑھنے کی بھی مختلف دعائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ پہلی جو حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی دعا جو سند کے اعتبار سے اس مسئلے میں سب سے وزنی دعا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم مشترکہ طور پر یہ روایت لائے ہیں اور یہ حدیث کی اعلیٰ قسم ہے۔ فرمایا اس موقع پر اقول، میں کہتا ہوں، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد تلاوت کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، کہ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان تو نے رکھی ہے، یعنی میرے قریب تک نہ آنے پائیں گناہ۔ اور اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑا جب میل کچیل لگے تو دھو کر اس کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، کہ یا اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، اولوں سے، برف سے دھو کر صاف فرما دے، یعنی صاف سے صاف بے داغ رہیں۔ پھر ایک بار غور کیجئے اس دعا پر، کیا آپ مانگ رہے ہیں؟ نماز کے آغاز میں اتنی بڑی بات، اتنی بڑی فریاد آپ کر رہے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سمجھ کر پڑھیے نماز کو تاکہ وہ روحانیت ہمارے اندر محسوس کی جائے۔ کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ ایک ہے دعائے استفتاح، نماز جہاں شروع کی جاتی ہے اس کی دعا۔ اور اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ ایک اور دعا سکھائی گئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ میں متوجہ ہو رہا ہوں اپنے سارے وجود کے ساتھ۔ کس کے لیے متوجہ ہو رہے ہیں؟ اس ذات کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین کی اس صفت کا تذکرہ وہاں کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، ایک سوئی کے ساتھ، پیور خالص ہو کر، حنیفہ، ایک سوئی کے ساتھ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی شرک میں نہیں کرتا۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اطاعت کرنے والوں میں آگے آگے ہوں جو مجھے حکم دیا گیا۔ کتنی پاکیزہ دعا ہے، کتنی پاکیزہ کلمات ہیں، اور کیا اس کا مفہوم ہے، یعنی توحید خالص اس میں بھری ہوئی ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی، اس کا اعتراف شروع نماز میں۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعد حقیقی کامیابی کے
روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبدالتواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعين جو مجھے حکم دیا گیا، کتنی پاکیزہ دعا ہے، کتنی پاکیزہ کلمات ہیں، اور کیا اس کا مفہوم ہے، یعنی توحید خالص اس میں بھری ہوئی ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی، اس کا اعتراف شروع نماز میں، آغاز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ارض و سما کا رب، کائنات کا پروردگار، میں ایک سوئی کے ساتھ اس کی بندگی کرنے ٹھہرا ہوا ہوں، اور میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، یعنی ریاکاری سے بچ رہے ہیں اس کے اندر، کہ یا اللہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس میں ریاکاری، دکھاوا، اس طرح کی چیزیں نہ ہونے پائیں، یہ صرف میں تیرے لیے خالص ہو کر رہا ہوں۔ ایک انداز یہ ہے دعا کا۔ ایک اور دعا بتائی گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، وہی جب نماز شروع فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا ہے وہ؟ قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحانک اللہم، کہ یا اللہ تو بے عیب ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، سبحان ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ذات جس میں کوئی کمزوری نہ پائی جاتی ہو، صرف اسی کو سبحان کہیں گے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو سبحان کہلائے جا سکے، اس لیے کہ ہمیشہ ہر انسان میں ہر طرح کی کمزوریاں ہوتی ہیں، جسمانی کمزوری، دولت کی کمزوری، علم کی کمزوری، قوت کی کمزوری، متعدد کمزوریاں ہوتی ہیں آدمی کے اندر۔ بے عیب اگر کوئی ہے صرف خالق کائنات رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی سبحان نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اہم موقعوں پر اللہ کی اس صفت کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، معراج کے واقعے کے حوالے سے بہت بڑا واقعہ تھا۔ بیت الحرام، مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، پھر اس کے بعد آسمانی سفر، تو اس سفر کے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی، سبحان الذی، وہ سبحان ہے جو یہ سفر کروایا اپنے بندے کو، وہ بے عیب ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ خاص موقعوں پر اس صفت کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، ایٹریبیوٹ اللہ کے ایسے ہیں جس میں کوئی بندہ شامل نہیں، نہ اس کی کوئی صفت انسانوں میں آ سکتی ہے اس طرح کی، نہ اس کے لیے کوئی ہم اگزامپل دے سکتے، لیکن یہاں سبحان کا لفظ ذہن میں رکھیے کہ خاص موقعوں پر نماز شروع ہوئی، سبحانک اللہم، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا یہ اعتراف، وہ بھی حمدک، کہ یا اللہ تعریف، حمد و ثنا یہ صرف تیرے لیے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے اور میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو حمد، ہر خوبی اور اچھائی اللہ ہی سے تو آتی ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، تو اسی لیے یہاں اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اور وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بابرکت نام ہے، اسی لیے ہم ہر اچھے موقع پر اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اسلام دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے، کیسے سکھا رہا ہے ہمیں، کھانے سے پہلے اللہ کا نام، سونے سے پہلے اللہ کا نام، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام، گھر سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام، سواری پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کا نام، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا نام، مسجد سے نکل رہے ہیں اللہ عز و جل کا نام، جگہ جگہ اس کا تذکرہ، کیونکہ وہ نام بابرکت ہے، عظمتوں والا نام ہے۔ وہ گھر مبارک جس میں بچے اور بڑے اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہے ہوں، وہ جگہ بابرکت جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، تبارک اسمک، اس کا نام
بہت بابرکت نام ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور اللہ کی شان، اللہ کی عظمت یہ تو بہت اونچی ہے۔ ہم بھلا عاجز مطلق اللہ کی شان کا کیا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی قدرت کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں؟ اس کی عظمت ہمارے احاطے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی، ہمارے پاس الفاظ محدود، کہاں اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، پھر اعتراف عظمت، توحید کہ یا اللہ عبادت اور بندگی کے قابل تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اب آپ اس کو پھر ایک مرتبہ چیک کیجیے، اس کے معنی اور اس کی گہرائی میں جائیے، اس میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کی جو بات ہے کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا اس کو دیکھیے۔ مگر ان دعاؤں میں بھی جو عموماً دعائے استفتاح کے طور پر آغاز صلاۃ میں کی جاتی ہیں، ان میں بھی جس ترتیب سے ہم نے بیان کیا اس کی فضیلت اور درجہ سند کے اعتبار سے اسی حساب سے اس کی کیٹیگری ہے۔ پہلا جو درجہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا، صحیح بخاری اور مسلم کی بہت اتھینٹک حدیث، اور یہ دعا بھی ہے سب کے لیے، اور حدیث کے درجے کے اعتبار سے بھی یہ ٹاپ آف دی لسٹ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہی وجہت وجہی للذی، اور تیسرے نمبر پر سبحانک اللہم، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ دعائیں ہیں، ہم بطور نمونے کے چند پیش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر مشکات کے اندر جس ترتیب کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا، اور اس سے یہ پیغام آپ کو مل گیا ہوگا کہ مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں کی گئیں، اور ہمارے ہاں سوائے سبحانک اللہ کے شاذ و نادر لوگ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری دعائیں، ایک دعا یاد دلا دی گئی، بس اسی پر اکتفا، آگے بڑھنے، ترقی کرنے اس کی ہم نے کوشش یا فکر نہیں کی۔ جیسے عام طور پر دنیاوی چیزوں میں تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں، مگر دین کے مسئلے میں جہاں شریعت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اس میں ہم زیادہ کوشش نہیں کرتے۔ آگے دیکھیے، دعائے استفتاح کے بعد اب نماز کا آغاز ہو گیا، اللہ اکبر سے لے کر اب ہم نے پہلی جو دعا ہے وہ پڑھ لی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے بعد میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شیطان کی کارستانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ عز و جل کی مدد طلب کی جا رہی ہے۔ نماز سے پہلے شیطان سے بچنے کی دعا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ سوچئے کہ نماز سے پہلے کیوں پڑھ رہے ہیں یہ، یا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح حملہ کر کے آپ کی نماز کو خراب کر دے، آپ کی دعاؤں کو کمزور کر دے، آپ کی توجہ ادھر ادھر گھٹا دے۔ اسی لیے شیطان کے حملے کو روکنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو بڑے سے بڑے متقی بھی پھسل سکتے ہیں۔ نماز میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اب اللہ اکبر کے ساتھ سبحانک اللہم کے ساتھ ہی دماغ میں وسوسے شروع، خیالات شروع، بھٹکاؤ، شیطان آ جاتا ہے۔ کہیں پلاٹ خریدا گیا، اب اس پر بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے۔ نماز ساری ختم ہو گئی، بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی۔ پوری نماز میں توجہ نہیں اللہ کی طرف، پوری نماز میں حضور قلبی نہیں، پوری نماز میں سمجھ کر کوئی دعا نہیں کی۔ شیطان دیکھیے کیسے الجھا دیا آ کر، شروع نماز سے آخر نماز تک۔ اور اسی لیے بعض لوگ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ نماز کے بعد ہی ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، کون سی سورت پڑھ رہے تھے امام صاحب؟ یاد نہیں ہوگا، کیونکہ توجہ ہی نہیں دی۔ سنتے اگر واقعی دلچسپی کے ساتھ تو یاد بھی ہوتا، یاد ہی نہیں ہوگا۔ اب وہ پوچھے گا، دیکھے گا کون سی پڑھ رہے تھے، تو آپ خود نماز میں شامل تھے تو آپ کو کیوں نہیں یاد آ رہا؟ ایک میں مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے کہ بعض اوقات کس طریقے سے شیطان اپنے سے دور جانے والوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز پڑھ کر تم شیطان سے دور ہو رہے ہو، شیطان کہتا ہے میں تمہیں اس طرح سے کیچ کروں گا۔ نماز سے نہیں روک سکا تو عبادت میں دلچسپی سے تو روک سکتا ہوں، توجہ سے تو روک سکتا ہوں، تمہارے خیالات تو ادھر ادھر ڈال سکتا ہوں میں۔ اسی لیے اس وقت اعوذ باللہ کی ضرورت ہے، سمجھیے اس کو۔ پھر اس کے بعد اس کے مختلف انداز ہیں اپروچ کے، اس کو بھی سمجھیے آپ۔ کبھی آدمی کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے،
کبھی آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ سب سے پناہ مانگی گئی۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں، اور نماز تو بہت اچھی چیز ہے، قرآن کریم کی تلاوت بہت بابرکت ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں یہ کام کا آغاز کر رہا ہوں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، اور بہت زیادہ شفقت کرنے والا۔ رحمان اور رحیم دونوں صفات میں خاص ندرت پائی جاتی ہے۔ رحمان ایسی رحمت بھری صفت جو موجوں کی طرح سے ٹھاٹھے مار رہی ہو، اور رحیم ایسی شفقت جس کے اندر ٹھہراؤ ہو، یعنی ہے تو دونوں رحمت بھری صفات، مگر رحمان اس کے اندر تموج، بہت زیادہ رحمت۔ کبھی کبھی ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اتنی رحمت سے میں فائدے کیسے اٹھاؤں گا۔ اس کی ایک مثال ایسے سمجھ لیجئے، کہیں بہت تیزی سے پانی آ رہا ہو نل کا، اور آپ کے پاس چھوٹا سا برتن ہو، وہاں پر وہ رکھیں گے تو پانی اتنی تیزی سے آئے گا تو اس برتن میں رکے گا؟ عموماً وہ برتن سے پانی آگے نکل جائے گا۔ تو رحمان بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، صرف بات میں سمجھانے کے لیے کہ ایسی اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت بھری صفات، ورنہ گناہگاروں کو کیسے معاف کرے گا؟ زمین پر کتنے گناہگار ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمان والی صفت نہ ہو، کوئی زمین پر چل سکتا ہے؟ کوئی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ رحمان والی صفت ہے کہ گناہگاروں کے باوجود اللہ نے موقع دیا۔ بہت سے لوگ سرکشی کرتے ہیں پھر بھی وہ موقع دے رہا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی ناچاقی ہو جائے، کتنی دشمنی پر اتر آتے ہیں، مارنے مرنے پر اتر آتے ہیں، مگر اللہ کی صفات دیکھیے، دنیا میں کتنے کتنے لوگ کیسے کیسے گناہوں سے آلودہ زندگی گزار رہے ہیں، حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ کتنا بڑا رحمان ہے اور رحیم، مشفق و مہربان۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے سب سے پہلے تلاوت جو کی جاتی ہے قرآن کریم کی۔ یہ جو سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ تو عام طور پر بچپن سے یاد دلائی جاتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ شاید اکثر لوگ اس کے ترجمے سے بھی واقف ہوں گے۔ اگر نہیں ہیں تو ہماری گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے ہماری، کہ آپ کم سے کم ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سیکھ لیجئے، کیونکہ یہ نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جانے والی سورت ہے۔ اگر ہمیں اس کا ترجمہ نہ آتا ہو، ایک محرومی کی بات ہوگی۔ اور جب ہم سورہ فاتحہ پر آئیں تو سورہ فاتحہ چونکہ ہر رکعت کا حصہ ہے، جیسے کہ فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کا کیا انداز ہے، یہ اور اس سے متعلقہ تفصیلات ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ انتظار کیجئے اگلی نشست کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا